أصح الآجال والقلوب عنده مقوية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعدل عدله وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مرجعة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنوها فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال. میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک اللہ ہے جو ہر حال کے پاس، ہر زوال خوف کے پاس، اور ایک اللہ ہے جو موت کے پاس ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک ہی ہے جس جیسا کوئی ہے نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہے جو ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم. ہمیشہ کا لفظ بھی وقت کے لمبے پیمانے پر بولا جاتا ہے. اللہ کے ہونے کو بتانے کے لیے، اور اول کا آخر، ازل اور ابد، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ اللہ پر ثابت نہیں آتے پوری طرح. یہ سارے الفاظ ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا وقت سے بڑے پیمانے کو ہمیشہ کہتے ہیں. ازل ابد وقت سے لمبے پیمانے کو کہتے ہیں. اور اللہ وقت سے اوپر ہے، وہ وقت کا خالق ہے، اور خالق مخلوق میں نہیں سماتا. وہ لا یعنی مکان لا یشتمل علیہ الزمان، نہ زمانے کا پابند ہے نہ وقت کا پابند ہے. لیکن میرے پاس اللہ کے ہمیشہ ہونے کو بتانے کے لیے ہمیشہ کا لفظ ہے، اور میرے پاس کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اللہ ان تعبیرات میں نہیں سماتا. وہ اس سے اوپر ہے، وہ اپنی ذات میں بے مثل. اللہ لا الہ الا ہو، جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا وہی ہمیں معلوم ہے کہ فیصلہ آباد والوں کو بتاؤ کہ وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی معبود ہے. قل هو اللہ احد، انہیں کہو وہ احد، ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے. واحد اس کو کہتے ہیں جس کا شریک نہ ہو، اور احد اس کو کہتے ہیں جس کا مثل نہ ہو. تو واحد تو انسان پر بھی بولا جا سکتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی پارٹنر نہیں. میں اپنی دکان کا، میں اپنے گھر کا، میں اپنی زمین کا، میں واحد مالک ہوں، میرا پارٹنر کوئی نہیں. لیکن احد اور احد اور احد یہ صرف اللہ سے آ سکتا ہے اور کسی سے نہیں آ سکتا. یہ قریش ہیں، قریش تیرے رب کا باپ دادا کون؟ ان کو مذہب کیا کہ ہم تو اپنے گھوڑوں کی نسلیں نہیں جانتے ہیں، تیرے رب کی نسل کیا ہے؟ تو اس پر اللہ نے یہ صورت اتاری، فل کہو، میرے نبی سے کہو کہ تمہارے آپ کا نسب کیا ہے. وہ اللہ احد، وہ ایک اللہ جس کا مثل کوئی نہیں. تو اب کیسے سمجھا جائے؟ ایک خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو میں نے دیکھا نہیں تو گھوڑے جیسا ہوتا ہے. گھوڑا جیسا کہاں دیکھا ہے؟ کیا کچھ گھوڑے جیسا ہوتا ہے، کچھ گدھے جیسا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہاں آیا. اللہ کیسا ہے؟
وہ کہتا نہیں سکا مثلہ شیء، میری جیسی کوئی شے نہیں تو مجھے کیسے سمجھو گے؟ میرے جیسا کوئی ہے نہیں. قل هو اللہ احد، اسی احد کا ترجمہ ہے. قرآن کا خود ترجمہ کرتا ہے، قرآن کا خود ترجمہ کرتا ہے. تو ہو اللہ احد، احد کسی کہتے ہیں تو دوسری آیت جوڑو کر نہیں سکتا مثلہ شیء. احد وہ ہوتا ہے جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب کیسے مثال دیں، کیسے سمجھا جائے؟ ایک بدو دعا مانگ رہا ہے اللہ کے نبی پاک بیٹھے میں کہ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جو آنکھوں سے دور رہتا ہے، ولا تخالطه الظنون، اور خیالات کی دنیا سے بھی پرے رہتا ہے، ولا يصفه الواصفون، جب جہان مل کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا، ولا تغیره الحوادث، دنیا سے انقلاب اس پہ اثر نہیں کرتے، ولا يخفى الدوائر، حالات زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں کہ ایٹمی طاقت سے آگے کچھ کر لوں، اس سے وہ دبتا نہیں ہے. يعلم عدد قطر الامطار، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، وعدد ورق الاشجار، پھیلی ہوئی دنیا میں جنگلات کے درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، اے وہ رات اور دن جہاں آئے جہاں جائے اس سب پر اس کی نظر ہو. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر جس کی نظر سے چھپ نہ سکتا ہو. يعلم مكائد البحار، جو سارے سمندر کے پانی کا وزن جانتا ہے، ومثاقيل الجبال، اور ساری دنیا کے پہاڑوں کا وزن جانتا ہے. لا تواری منه سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ نیچے والی چیزوں سے چھپا سکے، ولا ارض ارضا، زمین میں طاقت نہیں کہ اپنا اندر اس سے چھپا سکے، ولا بحر ما فی قعرہ، کالے پانی 400 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں سفر نہیں کر سکتی، تو صرف 400 میٹر کے بعد اندر رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. تو اور یہ جو بحر الساحل ہے یہ 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے. تو اس کے نیچے کیا حال ہے؟ تو وہ بدو کہہ رہا ہے وہ رب جو کالے پانی سے کالے اندھیروں میں چلنے والے کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہے. لا تواری منه سماء سماء، آسمان چھپا نہ سکے، ولا ارض ارضا، زمین نہ چھپا سکے، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر اپنی گہرائیوں میں جو کچھ نہ چھپا سکے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کی غاروں میں جو کچھ ہے پہاڑ اس سے نہ چھپا سکے. یہ وہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگا اجعل خیر عمری آخرہ، میری آخری زندگی سب سے نیک کر دے، وخیر عملی خواتیمہ، اور ساری زندگی جو نیک کام کیے سب سے بڑا کام نیکی کا میرا موت کے وقت کر دے. وخیر ایام یوم الفاق فیہ، اور میری زندگی کا بہترین دن وہ ہو جب میری تیری ملاقات کا وقت ہو. یہ اس کی دعا ہے. اللہ کے نبی پاس بیٹھے بلال سے کہنے کہ کچھ ہے، آج ایک سونے کی ڈلی ہے کر لیا، سونے کا ٹکڑا ہے، کبائی ادھر آئیے تمہیں تحفہ، بھائی مہربانی. پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتا میں نے تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہنے کا رشتے داری کی وجہ سے کہنا ہی نہیں، رشتے داری کی وجہ سے نہیں، بے حسن ثنائک اللہ، ابھی جو تمہیں اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دیا ہے. جو اللہ کا رسول اتنا خوش ہوا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا. تو ایک اللہ ہے جسے بقا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا لا لا، ایسا لا ہے کہ ساری کائنات کو صرف
سفر کر دیتا ہے. زمین ہو, آسمان ہو, نار ہو, نور ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, انسان ہو, سمندر ہو, قطرہ ہو, اور دریا ہو, لہر ہو, عقاب ہو, پتنگا ہو, پروانہ ہو, پتھر ہو ہمارے یا پہاڑ ہو, وہ ایک پتی ہو یا کھلا ہوا پھولوں کا گلستان ہو, وہ ایک کانٹا ہو یا جنگل ہو, یہ سب لا لا لا, یہ کچھ نہیں. تو اس میں ستارہ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, اللہ سب کچھ ہے, اللہ سب کچھ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. کیسا؟ لا تأخذہ سنة, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں. کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ماضی حال مستقبل سب جانتا ہے. کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی ہے اس کے سامنے دم مارے, اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی عانت الوجوہ للحی القیوم, تیرے پس وخشعت الاصوات, زبانوں سے طالب, فلا تسمع الا همسا, قدموں کی آہٹ کے سوا کوئی پکار نہیں, کوئی آواز نہیں ہے. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. موت سے پاک, عیب سے پاک, نیند سے پاک, اونگ سے پاک, جہل سے پاک, ظلم سے پاک, بیوی سے پاک, بچے سے پاک, زمانے سے پاک, جگہ سے پاک, شراکت سے پاک, پارٹنرشپ سے پاک, اور زمان و مکان سے پاک, مشکل سے پاک, پہرے داروں سے پاک. کوئی چیز اس کی حاجت نہیں, کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں. وہ آسمانوں کی وجہ سے بلند نہیں, وہ عرش کی وجہ سے عظیم نہیں, وہ کرسی کی وجہ سے مہیمن نہیں, وہ انسانوں کی وجہ سے معبود نہیں, وہ فرشتوں کی وجہ سے مسجود نہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, کچھ نہ ہو وہ خالق, کچھ نہ ہو, کوئی سجدے میں نہ ہو وہ مسجود ہے, کوئی دیوارہ نہ ہو وہ معبود, کوئی تکبیر پڑھنے والا نہ ہو وہ متکبر بھی ہے, کبیر بھی ہے, اور اکبر بھی ہے. وہ میری بندگی سے معبود نہیں بنا, وہ میرے سجدوں سے مسجود نہیں بنا, وہ میری تسبیح سے سبوح نہیں بنا, وہ اپنے عرش کے ساتھ مہیمن نہیں بنا, وہ اپنی بلندیوں کے ساتھ عزیز نہیں بنا. وہ عزیز ہے, ملک بھی ہے, قدوس بھی ہے, سلام بھی ہے, مومن بھی ہے, مہیمن بھی ہے, عزیز بھی ہے, جبار بھی ہے, متکبر بھی ہے, خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور بھی ہے, غفار بھی ہے, قہار بھی ہے, وهاب بھی ہے, رزاق بھی ہے, فتاح بھی ہے, علیم بھی ہے, قابل بھی ہے, باسط بھی ہے, خافض بھی ہے, رافع بھی ہے, معز بھی ہے, مذل بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, حکم بھی ہے, عادل بھی ہے, لطیف بھی ہے, خبیر بھی ہے, عظیم بھی ہے, غفور بھی ہے, شکور بھی ہے, حقیق بھی ہے, مقیت بھی ہے, عرض بھی ہے, جلیل بھی ہے, کریم بھی ہے, رقیب بھی ہے, مجید بھی ہے, واقع بھی ہے, باعث بھی ہے, مجید بھی ہے, شہید بھی ہے, حق بھی ہے, وکیل بھی ہے, قوی بھی ہے, مدین بھی ہے, ولی بھی ہے, حمید بھی ہے, محصی بھی ہے, مبدی بھی ہے, معید بھی ہے, محیی بھی ہے, ممیت بھی ہے, واجد بھی ہے, ماجد بھی ہے, واحد بھی ہے, احد بھی ہے, قادر بھی ہے, مقتدر بھی ہے, مقدم بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, ولی بھی ہے, متعال بھی ہے, بر بھی ہے, تواب بھی ہے, منتقم بھی ہے, عفو بھی ہے, رؤوف بھی ہے, مالک الملک بھی ہے, ذو الجلال والاکرام بھی ہے, مقصد بھی ہے, جامع بھی ہے, غنی بھی ہے, مغنی بھی ہے, مانع بھی ہے, ضار بھی ہے, نافع بھی ہے, نور بھی ہے, ہادی بھی ہے, بدیع بھی ہے, باقی بھی ہے, وارث بھی ہے, رشید بھی ہے, صبور ہے. یہ سب میرے اللہ کے پیارے نام ہیں.
ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، زوال سے پاک، موت سے پاک۔ واثق باللہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا، جوانی میں مر گیا، 32 سال کی عمر میں حکومت، 36 سال کی عمر میں مر گیا اور بڑے ظلم کیے۔ جب اس کو موت نے جھٹکا دیا بھرپور جوانی میں تو اس نے ہاتھ اٹھائے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ رب جس کے بادشاہی کو زوال نہیں ہے، اس پہ کرم کر جس کی بادشاہی کو موت کھا گئی۔ اب تو ہر کوئی توبہ کرتا ہے، اب توبہ کس لیے کر رہے ہو؟ پہلے جانے کی پہلے جانے والے فتح التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن۔ توبہ ہے کب تک؟ جب تک تجھے موت نظر نہ آئے، سوری زمین آسمان کو گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہتے یاد مجھے معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، میرا اللہ کہتا ہے۔ لیکن جب میں موت دکھا دوں اب کہو میری توبہ اب نہیں والذین یموتون وهم کفار۔ دو آدمی کی توبہ قبول نہیں، باقی سب کی قبول۔ جو کفر پر مر گیا اس کی بھی کوئی توبہ نہیں، اور جو موت کو دیکھ کے کہنے کا میری توبہ، اس کی بھی توبہ نہیں۔ باقی دھرتی گناہوں سے بھرو، فضا بھرو، خلا بھرو، کائنات بھرو، ساتوں آسمان بھر دو، ساتوں زمینیں بھر دو، پھر ایک دفعہ کر دیا جا معاف کر دے تو لگے تو سوری کر دے تو کیا معاف کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ موت سے پاک، اس کے بعد سب کو مرنا ہے، سب کو مر جائے۔ ایک کی ماں مر گئی، ہم نے بھی مر جانا ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کہا عش معاشی، اے میرے نبی جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو میری طرف سے اجازت، کوئی پابندی نہیں۔ 63 سال 4 دن ہے ہمارے نبی کی عمر کی، 63 سال 4 دن۔ یہ اسلامی مہینوں کے لحاظ اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر 61 سال اور 50 دن، 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن۔ تو 12 ربیع الاول 7 جون 12 ربیع الاول اور 11 ہجری 635 عیسوی پھر سے دوپہر سے پہلے کا وقت تھا کہ وہ ختم ہو چکی تھی، دوپہر داخل نہیں ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن کا عشق ہمارا شرک، اے میرے نبی جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے۔ میں آپ کو قیامت تک کی اجازت دے سکتا ہوں، آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پابندی ہے، موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی۔ وہ صرف تیرا رب ہے جو موت سے پاک ہے، باقی جس سے تیرے رب نے پیدا کیا ہے اسے وہ موت ضرور سکھائے گا۔ یا زندگی آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن موت آئے گی۔ تو 12 ربیع الاول جبریل آئے، آج ہمارے پاس موت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جہاں ہمارے پاس موت بھی پوچھ کے اندر جاتا ہے اور آ کے کھڑا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام چلنے لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، دن پوچھے نہ جانا، اور جب سے موت کا کام چلنے لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ اب اور کسی سے نہیں کوئی پوچھے گا۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے، کہاں جی آپ سے بھی نکال لوں، تو اللہ کا ہمارے میں تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی کوئی کی طرح ہے، تو نے کیا رسول اللہ آپ کو اوپر تیاری مکمل اور اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھا ہے، آگے فیصلہ آپ کا، اوپر تیاری مکمل اور اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فیصلہ آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں سب جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا ٹھہروں، پہلے اللہ سے جواب دیتا رہو۔ واپس گئے، جواب آیا، کیا آیا کہ لا نقبل من بعدک، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بعد تیری امت کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، کام میں رکھوں گا۔ اس پر میرے نبی نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ومن الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے۔ ہاں
ہاں سنو سنو، اگر یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا کیا کرو گے میرے بعد، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ میرے بعد؟ اللہ کی قسم ہم بھی بندر بنتے، ہم بے تنظیر بنتے، ہم پر بھی پتھر برستے، ہم پر بھی طوفان چڑھتے، ہم بھی زمین میں دھسائے جاتے، ہم پر بھی فرشتوں کی چیخ پڑتی، آسمان کے کوڑے برستے، بجلیاں گرتی، سائقہ گرتی، دعا دو اس کو جو 23 سال بھی تمہارے لیے رویا اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے رویا، اور جاتے جاتے بھی تمہیں یاد کرتا گیا، اولاد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، اولاد کو مصیبتوں کی خبر سنا دی، اس کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ہاں حسین کی شہادت بتا دی، اہل بیت کی شہادت بتا دی، تو میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ بچا، میری اولاد بچا، اور تو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، لیکن امت کو اللہ کی تقدیر پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ تو اللہ نے کہا اچھا کروں گا، ساتھ دوں گا، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، جو کچھ پہلے لوگوں نے کیا اس سے زیادہ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ پہلے لوگوں نے کیا اس سے 3 گنا زیادہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی، تو پھر منگل بدھ جمعرات میں کھاؤ، اور کچھ دن امتحان لیا، ہفتے کو مچھلی آ رہی دریا میں اور باقی 6 دن غائب ہیں، کچھ 4 دن انہوں نے صبر کیا، تو انہیں چکر سے ہفتے کے دن پکڑنے کا نظام بنایا، اتوار کو نکال کے کھانے کا نظام بنایا، ایک مچھلی ہے، ہفتے کو پکڑنے کی تدبیر، اتوار کو نکال کے کھانے کی تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کو باز آ جائیں، انہوں نے کہا باز آؤ، انہوں نے کہا ہم تو اتوار کو کھا رہے ہیں، ہم تو ہفتے کو نہیں کھا رہے ہیں، صرف ایک امر ٹوٹا مچھلی کا کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان سے تو بندر بنا دیا، سنو پھر بن جاؤ بندر خاصین ذلیل ہو کر۔ اللہ کی قسم نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، اللہ کی قسم ماں باپ کو ذلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا۔ دیکھو نا عجب بات ہے، پیسہ آتا تو بینک خریدنے لگ گئے، وہ اور حلال کام کر بینک کی خریدنا ہے، دولت آگے بینک خرید لو، حلال کو حرام میں ڈال دیا، تو اللہ کی قسم یہ مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے۔ او مدینے والے کو دعا دو، وہ جو اتنا رویا ہے اس امت کے لیے، خود اللہ کو کہنا بڑا قرآن کا حصہ بنایا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کیسا درد سینے میں رکھتا تھا۔ میرے اللہ کا فدا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے، اتنا تو نہ رو۔ کیوں اتنا روتا ہے؟ کیوں ان کے گھر میں اتنا روتا ہے کہ پھر اپنی جان چلی جائے؟ یہ میرے اللہ کا قرآن آیا تھا کہ سچا بات والوں کو پتہ چلتا رہے کہ ایک ہستی کے لیے کتنا رو کر دنیا سے گئی ہے اور کتنے سینے میں غم چھپا کے گئی ہے۔ آخری وقت میں نے کہا میری امت کا حسین کا شہید ہونے دو، اہل بیت کا شہید ہونے دو، اور امت کا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو کچھ نہیں کا مطلب یہ تھا، 7 دن کا مطلب یہ تھا ان کی نافرمانیوں پر وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، تیرے برکت سے تیری تو پہل پردہ رکھوں گا، بھیڑ دوں گا۔ اور پھر جب آپ نے کہا چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو، تو پھر اس وقت آپ نے 2 باتیں فرمائیں، 2 باتیں۔ اب صدا اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، پتہ نہیں کسی لوگ نماز چھوڑنا، میں کہتا ایمانکم اے میری امت ماتحت غریب طبقہ، غلام سے مراد نہیں، غریب مسکین طبقہ، میری امت کا غریب طبقہ، رحم کرنا، اچھا سلوک رکھنا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں اپنی امت کے غریبوں میں کھڑا ہوں گا، یہ تم مالداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اے عائشہ اگر میرا ساتھ چاہتی ہے اور اپنے اللہ کا قرب چاہتی ہے تو غریبوں کو پاس بٹھانا، ان سے پیار کرنا، تیرا اللہ بھی تجھ سے پیار کرے گا اور تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔
یہ دو وصیتیں آپ نے فرمائی. سارا دین دو چیزوں میں آتا ہے. ایک اللہ کا حق ہے, ایک بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق بندگی ہے جس میں نماز کا خیال ہے, اور بندوں کا حق اچھے اخلاق ہیں, اور اس میں غریب سب سے مقدم ہے. تو میرے بھائی دو جملوں میں سارا دین بیان کر کے دنیا سے گئے, لیکن چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے. میرے بھائیوں میرے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے اور موت کی تیاری کرتا رہے. تو بھائیو, ماں باپ کا جانا نقصان بڑا اس کا بدل پڑے. یہ نقصان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ ہوتے یا میری ماں ہوتی تو باپ دیکھا نہیں, ماں کو دیکھا ہوگا. کیا میرے ماں باپ ہوتے یا میری ماں ہوتی تو میں ان کی بڑی خدمت کرتا. کیسی خدمت کرتا؟ تو میں اتنی فرما برداری کرتا کہ عشاء کی نماز کے لیے میں مجھ سے لیتے ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں نماز چھوڑ دے. رضیہ میں نماز پیچھے فرماؤ بارش پوری طرح کا ماں. اور ایسا کرنا تھا اللہ کے نبی کو. جب آپ حج پر آئے ہیں, حج پر تو آپ مدینے سے نکلے 12,000 آدمی آپ کے ساتھ. راستے میں بڑھتے گئے مکہ پہنچے 1 لاکھ ہو گئے. جب آپ ابوا پہنچے تو آپ کے پاس 60-70 ہزار کا مجمع تھا. ابوا ایک بستی ہے جہاں جا کے قافلے اترتے تھے. ذوالحلیفہ, وہاں سے ملک, وہاں سے روحہ, وہاں سے عطایا, وہاں سے عرض, اور عرض سے ابوا سے عثمان سے مرزاران, اور مرزاران سے مکہ. یہ ہے پرانا مکے کا راستہ, مکہ مدینے کا راستہ. جو میں نے نام بتائے ہیں یہ جگہوں کے نام ہیں. یہاں چلنے والے راستے ہم کیا کرتے ہیں. ابوا ایک بستی ہے, وہاں نہیں قیام کیا. جہاں ماں کی قبر کی وہاں جا کے قیام کیا ہے. اور میں نے ماں کی قبر کی زیارت کی ہے, وہاں ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں. وہ سارے ایسے پہاڑ ہیں, بالکل مقبول ہے. صرف ایک پہاڑی جہاں قبر ہے وہ سمجھے کو 20-22 20-25 یا 14-20 تقریباً اتنا ہے. اچانک ایک پہاڑی فلیٹ ہو جائے, اوپر جا کر فلیٹ ہو جائے. باقی سب ایسے کھولے پہاڑ جتنا یہ ہمارا پیڑ ہے اتنے بڑے, زیادہ بڑے نہیں اتنے. اور ایسے لوگ اور چھوٹے چھوٹے کیچڑ کے درخت اور اتنے بڑے بڑے کانٹے, اور صرف جو پہلے سے جانتا ہو وہ لے جا سکتا ہے, ویسے کوئی جا نہیں سکتا, راستہ کوئی نہیں ہے. تو میں 2000 میں ابوا گیا تھا صرف ماں کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. تو میں ایک رہبر کو ساتھ لیا, بڑی محنت کو شامل کر کے. وہ جانے نہیں دیتے. تو ایک آدمی ملا, وہ لے گیا. چلتے اندر تو 6-7 کلومیٹر اندر پہاڑوں میں گئے ہیں. ایک دم فلیٹ کی جگہ وہاں وہ قبر ہے. میں وہاں کھڑا ہو گیا. اثر ڈھل گئی تھی, سورج پیلا پڑ چکا تھا. تو پیلا ہونا سے ڈاکٹر کو گوار کر رہا تھا, اور وہاں کا ماحول اور کو گوار کر رہا تھا. مجھے اس بات سے رونا آ رہا تھا, یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو امتحان میں ڈالا. کیونکہ صرف 3 افراد ہیں, کوئی فاصلہ ہے, 3 افراد ہے. ایک ماں ہے آمینہ, ایک نوکرانی ہے برکت, نام برکت ہے, ٹائٹل ان میں ایمن کے نام سے مشہور ہے, اور ایک خود اللہ کا رسول ہے, 6 سال کی عمر ہے, اور 6 سال مدینے سے نکلتی ہیں والدہ, 25-26 سال عمر ہے. اور یہاں پہنچ کر اچانک موت نے گھیرا ہے, بیمار نہیں, اچانک موت نے گھیرا ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں موت دی کہ وہاں آپ کے دادا کے نانچے سے سنبھال لیتے, نہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں موت دی کہ آپ کا سارا خاندان مکے میں ہے کہ وہاں والے گود میں لیتے. آج آپ وہ جگہ دیکھ سکتے. میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں اور ہر دفعہ میرا دل پڑتا ہے, میری آنکھ ہوتی ہے کہ میں ایک دم وہاں چلا جاتا ہوں. میں وہ منظر زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. ماں زندگی ہار رہی تھی. یہ تو سارے جوان بیٹھے ہیں, گھرے ہوئے بیٹھے ہیں, خود بچے والے ہوئے پڑے ہیں. بوڑھی ماں گئی ہے, بوڑھی ماں, لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں سے پانی ہے. تو 6 سال کا بچہ تھا, اور ماں لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا
اچانک اور زبان بند ہے اور بولنے کی کوشش کر رہی، بولا نہیں جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، اندر جانے کیا ہوا، جہاں ماں کے ساتھ ایسے لے کر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ماں کو بولا کے وہ آنکھ کو کھول کے بولا نہیں جاتا ہے، پھر ایسے گردن جھلکتی، پھر آنکھ کھل گئی، تو ساری طاقت کو جمع کیا اور گھسنے والی سما کی طرف بڑھتی اور کہا کل حی میت وکل جدید بال، ہر زندہ میں مرنا ہے اور ہر جوانی میں ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا، اور یہ کہہ کر آنکھ بند ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سینے کے 6 سال کا بچہ تم کو سفر کیا گزری ہوگی محمد بن عبداللہ پر، یہاں کوئی نہیں جب سینے سے لگا کر پسند نہیں، نوکر ہے، نوکرانی سے لگے کو پسند ہوتی، پسندی تو اپنوں کے سر گود میں سر رکھ کر ہونے سے ہوتی ہے، وہ عجب جگہ ہے۔ کس نے کور کھول دیا تو بڑا سخت پہاڑ ہے، میں نے بتایا تو وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اللہ کی بستی ہے، وہاں کہیں ہوئی کہ ہم نے ایمن کیا کوئی گزرا ہوگا جو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، قبر کیسے کھولی گئی، چھوٹی مردوں نے، عورت کا کام نہیں ہے، قبر کھولی گئی، تدفین ہوئی، بچہ رکھے گئے، 6 سال کے بچے نے میری ماں کا میرا نام ہے نہیں، سرکار کے ماں کی قبر میں نہ میں نہیں جانا، تیری ماں اس سے میں نہیں جاؤں گا، اور قبر کو پکڑ کے اوپر لیٹتے ہیں اور رو رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میری ماں کہہ میں نہیں جاؤں گا، تم نے نے ہاتھ سے پکڑ کیا ہے 2-4 قدم چلی، جن کا ہاتھ ڈھیلا ہوا پھر ہاتھ چھوڑا ہے، پھر بھاگ گئے، پھر آگے ماں کی قبر میں گئے ہیں، کہنے میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں ماں، پھر میں نے پکڑا پھر 4 قدم چلے، پھر ہاتھ چھوڑایا، پھر واپس آئے، پھر وہاں کی قبر پر گئے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا عظیم انسان ہے جس پر میرے اللہ نے اتنی بڑی آزمائش کو ڈالا، اتنے بڑے امتحان کو ڈالا ہے، کیا عجب وحشت کی وہ جگہ ہے، کیسا غم تھا اللہ کے نبی کو، یہ غم کیسا تھا، سارے قافلے کو وہاں لائے، سارا قافلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں 60-70 ہزار آدمی سے چھوڑنا 600 آدمی نہیں پھیل سکتا ہے، 170,000 کا اگر پھیل گیا جہاں میں رہنے رہو، اور خود ماں کے قریب قبر کے قریب کھانا لگایا اور پھر تشریف لائے اور ماں کی قبر کے سرانے کو بیٹھے اور بچے اور گھنٹوں ہچکیاں لے کے ہوتے تھے، جیسے چھوٹے بچے سر رکھا، روئے گئے روئے گئے روئے گئے روئے گئے، کتنے سال گزر چکے؟ 57 سال، 57 سال گزرنے کے بعد زخم بھرا ہوا نہیں ہے، زخم تازہ ہے، ہاں یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، مجھے کہا گیا نعمان، اور آپ نے کہا نعمان، نعمان تو زندہ مدینے میں ہے، یہ جنت میں تلاوت کیسے ہو رہی ہے؟ راضی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ ایسا راضی ہوا ہے، جب نعمان قرآن پڑھ کر اللہ ساری جنت کو سنا، ساری جنت میں آواز جا رہی ہے، کسی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ہاں آپ نے فرمایا عمر علی تمہارے زمانے میں شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا قریش، اس کا ملک ہوگا یمن، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی سب کاست ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا، لیکن اس کی کمر میں ایک سفید نشان ہوگا، 2 کندھوں کے درمیان ایک سفید نشان ہوگا، جب وہ تمہارے دور میں آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ عمر عمر جو نبی کے پہلو میں سویا ہوا اس کو قریش کی ضرورت ہے دعا کی، علی 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 کون علی، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔
حضرت عمر نے پوچھا، ہاں آپ نے کہا عمر اس سے دعا کروانا کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا اور کے واپس آتے ہیں. یہ کس وجہ سے یا رسول اللہ کا ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر آپ نے کہا جب لوگ جنت میں چلیں گے اور ویس بھی چلے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو ٹھہر جا، باقی ہاں بھائی آپ لوگ چلو تو ٹھہر جا. پھر اللہ مجید نے روک لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سفارش کر، تیری تو خیر لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا. ربیہ اور مضر قبیلے کی تعداد کے برابر، یعنی لاکھوں، میں نے ربیہ مضر کا ترجمہ لاکھوں کر دیا، تو لاکھوں انسانوں کو تیرے تو خیر جنت میں ڈالوں گا. کون سے دوزخ میں جا رہے ہیں؟ انگلی کا اشارہ. کیوں؟ آپ کی خدمت کی وجہ سے. اور سنو اللہ کی قسم، عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. سن لو میری بات اچھی طرح، اللہ کی قسم عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ آباد والوں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ صرف مال کی قدر جانیں گے، ماں باپ کو نہیں سمجھیں گے، یہ رشتے ناتوں کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ امت اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کو پتہ ہے. تو کوئی نشانی کو بتائیں کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو کیا مت آ جائے گا. تو میرا نبی آگے دیکھ رہا تھا، اس لیے یہ سارا نظام بنایا کہ آنے والی امت کو پتہ چلے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے عمر اور علی جیسوں کو بھی میں کہہ کے جا رہا ہوں ان سے دعا کروا لینا، اس سے دعا کروا لینا. میرے نبی نے کہا جو صبح صبح صرف ماں باپ کو دیکھ لے، نہ خدمت میں چاہے نہ مکمل رہ کے دیکھ لے، تو شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائے. صرف دیکھنے پر، ایک نظر دیکھنے پر جنت کے دروازے کھل جائے. حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، وہ ہر سال ہٹتے ہیں اور اعلان کریں اویس کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. کون سا سال تھا یہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. خلافت کے سالوں میں ایک سال حضرت عمر نے سارے حاجی اپنے سامنے کھڑے کر کھڑے ہو جاؤ. پھر فرمایا سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، یمن والے کھڑے ہو. پھر سارے یمن والے بیٹھ جاؤ. مراد قبیلہ مراد، جیسے ہمارے ارانی کے راجپوت پٹھان کا مراد قبیلہ کھڑا ہو جائے، باقی سارے بیٹھ جاؤ. سارے یمن والے بیٹھ گئے، مراد کھڑا رہا، مراد کا قبیلہ. پھر آپ نے کہا سارے مراد والے بیٹھ جاؤ اور مراد کی جو شاخ ہے سب کاف کرن وہ کھڑے رہو. تو سارے لوگ بیٹھ گئے، ایک آدمی کھڑا ملا. تو آپ نے کہا تو کرنی ہے کرنی ہے، تو اویس کو جانتا ہے؟ جان تو میرا سگا بھتیجا ہے، اور وہ تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رونے لگے گا، وہ پاگل میں کیوں پاگل ہے؟ یہ بتا حج میں ہے کبھی ہے کدھر ملے گا؟ کبھی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف. تو آپ نے علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگائی. آگے دیکھا ایک آدمی وہی ہوئی ہے جو میرے نبی نے بتایا، بس ایک نشانی باقی ہے کہ کمر کا نشان دیکھنا ہے. وہ ٹھیکر کے پیچھے اس کو ستھرا بنا کے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے چاروں پر چل رہے ہیں. یہ دونوں آ کے پاس بیٹھے ہیں. اس شخص نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ گئے، تو انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا بھائی تیرا نام اویس ہے؟ کہتی ہاں. کا تو مرادی ہے؟ کہاں. کا تو کرنی ہے؟ کہاں. ذرا کمر سے کپڑا اٹھاؤ. تو اس نے پہچانا نہیں. تو ان کو غصہ آیا، کہیں گے بھائی کون میرا حساب کتاب لینا ہے، کون ہو بھائی آپ لوگ؟ تو حضرت علی نے فرمایا تو نہیں پہچانا، یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب. رقم کانپ گئے. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، میں آپ کا خاتم مسلمہ. میں نے پہچانا نہیں. تو آپ نے کہا کپڑا اٹھاؤ. کپڑا اٹھایا تو اس کو شاید نشان دیکھا. تو پھر آپ دونوں نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا. تو وہ رونے لگے. تو میں آپ کے لیے دعا، میری اوقات ہے، میں تھوڑے وقت سے دعا کر رہا ہوں، میری کوئی اوقات ہے؟ ٹھیک فرما رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں. سارے نبی آپ فرمان ہے اویس میں دعا کرا میں ہاتھ اٹھا. یہ ماں ہے جو صحابہ جیسی ہستیوں کو دعاؤں سے وصیتیں کروا دے. چھوٹے موٹے صحابی نہیں، بڑے صحابہ، بڑے
اوپر کے 10 آدمیوں میں آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، اور سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی. لوگوں میں ان سے راضی ہو کے جا رہا ہوں. ان کا حق پہچاننا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا. اویس نے دعا کی، حضرت عمر نے کہا میرے پاس رہو گے؟ کہ نہیں، آپ کے پاس نہیں رہوں گا. کدھر رہو گے؟ کب کوفے رہوں گا. کیا اس کے گورنر کو خط لکھوں تیرا خیال رکھے؟ یعنی میں VIP نہیں بننا چاہتا، میں غریبوں میں رہوں گا. اگلے سال حج پر کوفے کا سردار ملا حضرت عمر کو حج میں. اویس کا کیا حال ہے؟ بڑی بڑی غربت، وہ بڑا عظیم انسان ہے، یہ واپس جاؤ اس کی دعا کروانا. یہ قصہ ہے. یہ واپس گئے حج کے بعد. اویس ڈھونڈتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے، پاس بیٹھ گئے. انہوں نے سلام پھیرا. اویس میرے لیے دعا. کا حج سے تو واپس آیا ہے، دعا میں کروں؟ دعا تو حاجی سے کرواتے ہیں، تو میرے لیے کر کہیں چھو کر. تو پھر ایک دم ان کو خیال آیا، پوچھنے لگے کہیں تو عمر سے تو مل کر نہیں آیا؟ عمر نے تو نہیں بتایا تھا. ہاں. تو انہوں نے دعا کی اور راتوں رات بوریا بستر اٹھا اور کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ کہیں لوگ مجھے بڑا پیر نہ بنا دیں، میں تو گنہگار انسان ہوں. یہ بھائیوں ماں کا صلہ ہے، یہ ماں کا صلہ ہے. جب یہ اٹھ جاتے ہیں اس نقصان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، ایک جملہ. رب کی بندگی کرو، ایک جملہ. اب آگے ماں باپ کا حق اللہ بتانے لگا ہے. اپنا حق کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے بندو فیصلہ بات والو، بس میری عبادت کرنا، میرے آگے ہاتھ اٹھانا، مجھ سے سوال کرنا، انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، انسانوں سے مدد نہ مانگنا. میں موجود ہوں، ساتھ ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری چاہت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اب اس کے بعد اللہ ماں باپ کا حق بتانا شروع کر رہا ہے. اب آپ خود سنتے جانا. بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. 11 جملے آئے ہیں. اپنا حق ایک جملہ، اپنا حق ایک جملہ. ماں باپ کا حق 11، 10 اور 1 11 جملوں میں ماں باپ کا حق بتایا ہے. میں صرف ایک کا ترجمہ کرتا ہوں. فَوَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہیں. تو اللہ کہتا اپنے بازو ان کے سامنے بچھاؤ. بازو نہیں کہا، اپنے پر. وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے آگے اپنے پر بچھا دو. میرے تو پر کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے پر کیوں کہہ رہا ہے؟ پرندہ، یہ پرندے سے تشریح دی گئی ہے. پرندہ جب گرتا ہے بے جان ہوگا تو اس کے پر پھیل جاتے ہیں، وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اور وہ شکاری کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. دبا کرے الٹی چھری سے، تیز چھری سے اور ماٹھی چھری سے، اس کے رحم و کرم اس کے یوں پر پھیلتے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے اس طرح پست و ذلیل ہو جاؤ جیسے زخمی گرا ہوا پرندہ شکاری کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. وہ بے بسی سے کرتا ہے. تم من الرحمہ، تم محبت کی وجہ سے کرو، محبت کی وجہ سے کرو کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے کیا کیا؟ خراسان سے، یہ خراسان ہے ایران میں، ماں کو کندھے پر اٹھایا اور پیدل چلا اور جا کے حج کیا. ماں کو پیدل حج کرایا. ہزاروں کلومیٹر کا سفر ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پیدل کیا. اور بیت اللہ کے نیر سے پوچھا کیوں نہیں؟ ماں کو لے کے چلا خراسان سے آ کے حج کرایا. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو میں نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں، ایک گھونٹ دودھ. ہاں بھائی، یہ میرے اللہ کا
ٹوٹے ہیں ایسے ہی یہ حکم بھی ٹوٹ کے رہ گیا، اور یہ بہت عظیم حکم ہے، جب یہ ٹوٹے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ قیامت اب اصلی قیامت تو دیر سے آئے گی، اللہ چھوٹی قیامتیں قائم کرے گا، چھوٹی قیامتیں۔ میرے بھائیو، ماں باپ کا چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ان کے پاس تو چھوٹے چھوٹے، پاکستان کے لحاظ سے یہ بڑے تاجر، چھوٹے سے تاجر ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان سونے کا ہو جائے اور ماں باپ کی قیمت کہی جائے نہیں ہے۔ ماں کی ایک دعا کی قیمت ساتوں زمین آسمان نہیں بن سکتے، باپ کی ایک دعا کی قیمت سات زمین آسمان نہیں بن سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں صرف پیسہ سب کچھ رہ گیا ہے۔ اپنے اللہ کی طرف لوٹو، اپنے اللہ کا حق پہچانو۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے بڑے سخت خطرے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک آیت آج کل ہمارے اوپر بڑی فٹ آ رہی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے بندو، تمہیں ایک شہر کا، ایک ملک کا، ایک دیش کا حال سناؤں۔ اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ یہ ہر زمانے میں یہ آیت فٹ آ سکے، جہاں یہ کام ہو وہاں یہ آیت فٹ کر دو۔ میرے بندو، تمہیں ایک ملک کا حال سناؤں، بڑا امن، بڑا اطمینان، بہت زیادہ رزق، لوگ بڑے فرمانبردار، ان کی فرمانبرداری پر میں نے رزق بڑھایا، چاروں طرف سے بڑھایا، من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھلے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ میرے سامنے جھکنے کی بجائے وہ اٹھنے لگے، وہ متکبر ہوئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب اس آیت میں ایک لفظ کا اضافہ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اے ایمان والو تمہیں کہانی سناؤں، یہاں قریہ کی بجائے پاکستان فٹ کر دو۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں پاکستان کا حال سناؤں، كانت آمنہ، یہ بڑے امن کا ملک تھا، مطمئنہ، بڑے اطمینان کا ملک تھا، لوگ بڑے نیک تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، بچپن میں رات 12 بجے بھی مہمان آتا تھا تو ہماری مائیں دادیاں کہتی بسم اللہ، پرانا آ گیا، رب کی رحمت آ گئی۔ دن کے 12 بجے آج مہمان آ گئے اور کہتے منہ چاہتے آ جان دیں، دن کے 12 بجے منہ چاہتے آ جان دیں۔ میں تو میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اب پوری ہماری دادیاں، پردادیاں، مائیں بسم اللہ رب کی رحمت آئے۔ ایک دن میرا باپ پریشان بیٹھا ہوا، میں کہ کی گل ہے، کہتا ہے کہ پتر پرانا کوئی نہیں ہے، کئی دن تک دن پرانا کوئی نہیں ہے، مہمان کوئی نہیں آیا، پریشان بیٹھا ہوں۔ آمینہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق آتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمتوں کو لے کر نافرمان بنے۔ کیسے بنے؟ ایک حدیث اب اس کے ساتھ جوڑ دو، اِذَا دولا، میں نے ملک دیا، کیا ہوا؟ حکمران خود وہ ملک کھانے بیٹھ گئے۔ والامانۃ مغنما، اور کیا ہوا؟ امانت دار بددیانت ہو گئے، امانتیں کھانے لگ گئے۔ اور کیا ہوا؟ والزکاۃ مغرما، مالداروں نے زکات دینا چھوڑ دیا۔ صرف فیصلہ آباد کے مالدار زکات دیں تو پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ صرف فیصلہ آباد کے مالدار پوری زکات دیں تو پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ کیا ہوا؟ میں نے ملک دیا، انہوں نے کیا کیا؟ والزکاۃ مغرما، مالداروں نے زکات دینا چھوڑ دیا۔ اور کیا ہوا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء نے اللہ سے تعلق بنانے کی بجائے بادشاہوں سے تعلق بنانا شروع کر دیا، اور اللہ کے گھر پہ جھکنے کی بجائے مالداروں کی چوپٹ پہ جھکنا شروع کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے آگے نوکر بن گئے، وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اور ماں کو ذلیل کر کے دھکے دے دیا۔
माँ को गालियाँ होए, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक लड़की माँ को कह रही थी भौ कने, मैं सुन रहा था, माँ को कह रही भौ कने है, और माँ ने एडी एडी हिंद की आँख से कह रही है, लगता है आगे ठंड लग जानी है, पर दुनिया के बाद आजादी खारा नहीं है, अगर टूटने जाते ऐसे ऐसा उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى